نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا اعراب کا۔ پہلے ہم نے اعراب کی اقسام بتائیں کہ کسی اسم کو جب معرب کہا جاتا ہے تو اس کے معرب ہونے کی اس میں علامات کیا ہے۔ کوئی قسم منصوب ہے تو اس کی صرف علامت زبر ہی ہے، فتح نصب ہی ہے، یا کوئی اور بھی ہے، وہ ہم پیچھے ایکسپلین کر چکے۔ اسماء میں بھی علامات کو ایکسپلین کیا اور افعال میں بھی کیا، اکٹھا لیکچر تھا وہ۔ اس کے بعد ہم نے اسماء کے اندر جو اعراب مقدرہ ہیں وہ ہم نے ایکسپلین کیے، اور جو ظاہرہ ہیں وہ ایکسپلین کیے، جس میں معرب معرب منصرف اور معرب غیر منصرف۔ اس کے بعد جو مقدرہ ہیں اس کو بھی ہم نے تعذر اور ثقل اور حرکت المناسبہ کے نام سے یاد کیا۔ وہ باتیں تھی اسماء کے اندر۔ تو افعال میں سے فعل مضارع معرب ہے۔ فعل مضارع کے 14 صیغے معرب نہیں ہیں، ان میں سے 2 صیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ کون سے؟ جو جمع مونس غائب کا اور جمع مونس حاضر کے جو 2 صیغے ہیں وہ مبنی ہیں، ان میں اعراب نہیں ہے، وہ ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ چونکہ فعل مضارع ہی معرب ہے، ماضی بھی مبنی ہے اور امر بھی مبنی ہے، تو مضارع کے اندر اس کا جو اعراب مقدرہ ہے یا ظاہرہ ہے تو وہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ مرفوع افعال ہے، یہ منصوب افعال ہے، اور یہ مجزوم افعال ہے۔ افعال مجرور نہیں ہوتے، اسماء مجرور ہوتے ہیں۔ افعال کی یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اچھا جی، جب کوئی کلمہ مرفوع ہے، مرفوع سے مراد کون سا ہے؟ مثلا ضربا یضربو سے اس کے مرفوع صیغے کتنے ہیں جی؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ تو اس کے آخر میں با کے اوپر جو پیش ہے وہ ہے اس کا اعراب، تو وہ ہے اعراب ظاہری، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جو تقدیری اعراب ہے وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقدیری اعراب۔ جاءک یسعی، وہ آیا دوڑتا ہوا۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا یسعی، یہ کلمہ تھا سعی یسعی، تو یسعی کے اوپر تبدیلی کیا پیدا ہوئی؟ یہ ہے تقدیری۔ تقدیر اس پیش کو کہتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ کیسے چھپی ہوئی ہے؟ کلیہ ہے علم صرف کا کہ جب یا حرف علت متحرک آ جائے تو اس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو تو اس یا کو الف سے بدل دو۔ زبر کی موافقت ہے کہ زبر والے حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ الف، زیر والے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یا، اور پیش والے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ واو۔ بالعکس، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، اور زبر سے پہلے الف۔ تو یہ اس کو لکھنے میں لفظ یہ یسعی بنا، تو ہم کہتے ہیں جی اس کا اعراب مقدرہ ہے، چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 قسم کے اعراب میں نے لکھے ہیں، الف، واو اور یا۔ اچھا جی، دوسرا دیکھتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت۔ تو یدعو میں اس کا مرفوع ہونا، یہ مرفوع ہے، اس کا مرفوع ہونا مقدرہ ہے، ہمیں چھپا ہوا ہے۔ کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ اس واو کے اوپر پیش کی شکل میں، جو نہیں لکھی ہوئی۔ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لام کلمہ حرف علت مضموم آ جائے
اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہو تو وہ حرکت حذف ہو جاتی ہے. تو وہ حرکت چونکہ ہم نے اس کلیے کے تحت قاعدے کے تحت حذف کر دی تو ہم کہتے ہیں جی اس کا ضمہ جو ہے یہاں پہ مقدرہ ہے, چھپا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ واو کے اوپر ضمہ تھا. آگے ہے یا. افمن یمشی مکبن, تو یمشی یو تھا, تو یمشی یو میں بھی یا حرف علت لام کلمہ, شرط لام کلمے کی ہے, لام کلمہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہو, مضموم ہو. یمشی یو مضموم ہو, مضموم کے ماقبل کسرہ ہو تو وہ اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے. اگر بعد میں واو ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے, وہ بات کی بات ہے. تو ہم یہاں پہ اس کا جانیں گے کہ یہ اس کے اندر جو پیش ہٹ گئی ہے قاعدے کے تحت وہ ہے اس کا ضمہ مقدرہ, مرفوع ہونا اس کا اس کے اندر مقدرہ ہے اور چھپا ہوا ہے. آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے جی. آگے آتے ہیں منصوب اسما. منصوب بھی میں نے لیے ہیں کیسے, الف واو اور یا. ٹھیک ہے جی. منصوب ہونے کے اعتبار سے اس کا جو الف ہے, الف کا اعراب مقدرہ ہوتا ہے اور واو اور یا کا اعراب ظاہری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس میں کیسے دیکھ لیں آپ, یہ لفظ کیا ہے, رضیہ یردایو. یردایو سے تردا, واحد مذکر حاضر کا صیغہ تردایو. اچھا, اس بینی اس طرح جیسے یس آیو تھا, یہ ہے تردایو. تردایو سے یا کے اوپر پیش کو ہٹا کر اس زبر کی وجہ سے اس کو الف میں بدلا, تو یہ الف مکسورہ کی شکل میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا اعراب مقدرہ ہے. اس کے اندر اس الف مکسورہ کو کا اعراب مقدرہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے اسم مکسورہ کا اعراب بھی مقدرہ جانا تھا جس میں الفتح آیا تھا کلمہ. لیکن دوسرے دو صیغے جو ہیں جس میں لام کلمہ واو ہو اور یا ہو, یہ ہم بات کر رہے ہیں منصوب اسم کی. یہ تھا مرفوع جس سے پہلے کوئی عامل نہیں آیا. اگر کوئی عامل نہ آئے تو فعل مضارع اپنی اصلی حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اس کا حالت رفع کا جاننا ہم نے ضمہ تقدیری کی وجہ سے پہچان لیا. تو یہاں پہ اس کا منصوب ہونا, کوئی عامل آئے گا اور اس کو منصوب کر دے گا. اچھا جی, عامل کون آیا, ولن تردیا. اصل میں کیا ہوا, تردیو تھا, اس نے کیا تردیا. تو تردیا ہو کر بھی اس کے اوپر قانون لگتا ہے کہ یا حرف علت متحرک ہے, ماقبل زبر کے ساتھ ہے, تو اس زبر کی وجہ سے اس کو الف مکسورہ میں بدل دیا. تو اس لیے اس کا یا کے اوپر فتحہ مقدرہ ہے, چھپی ہوئی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے, اس کے اوپر زبر کو تلاش نہیں کرنا, مقدرہ ہے, چھپا ہوا ہے. کوئی بھی فعل مضارع جس میں لام کلمہ اگر الف آ جائے, الف مکسورہ, تو اس کا مقدرہ جانا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگر لام کلمہ واو آ جائے, دعوا یدعو, یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. ٹھیک ہے, تو یہ ندعو تھا, واو کے اوپر کیا تھی, پیش, جیسے نصرہ ینصرو, ننصرو کے وزن پہ ندعو. تو لن آیا, اس نے آ کر کیا کرنا تھا, اس کو منصوب. تو منصوب کیسے کرتا ہے, مرفوع صیغوں کو آخر میں حرف کے اوپر زبر دے دیتا ہے. تو اس نے زبر دے دی, یہ فتحہ ظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس کا اعراب ظاہری ہے, تقدیری نہیں ہے. یا کی شکل میں کیا ہوگا, لن تغنی عنہم اموالہم, سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, یہ بھی اغنیا یغنیو, باب افعال کا لفظ ہے, یہ تغنی یو تھا. تو تغنی یو کی
یا کی پیش کو ہٹا کے اس نے زبر دے دی تو یہ لفظ بنا لن تغنیہ، تو یہ ہے اس کا فتحہ ظاہری، یہ ہے اس کا اعراب، اور باقی میں اعراب مقدرہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس کا مجزوم ہونا کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مجزوم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اگر آخر والا کلمہ الف، واو یا ہو، کیا ہوگا؟ وہ حذف ہو جائے گا۔ تو اس کا مجزوم ہونا حذف حرف علہ ہے، علت والا حرف۔ یہ لفظ کیا تھا؟ ترا، آگے الف مکسورہ تھا تو الف مکسورہ گر گیا، تو کیا رہ گیا باقی؟ الم ترا، الم ترا کیف فعل، وہاں پہ بھی یہی ہے، الم ترا الی الذین، آگے جو آیت ہے سورۃ الفیل میں بھی یہی لفظ ہے، تو وہاں پہ بھی اس کا مجزوم ہونا، نارمل تو ہے مجزوم ہے تو آخری حرف جزم آنی چاہیے، تو جزم نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مجزوم ہونا یہاں پہ مقدرہ ہے۔ کیسے؟ کہ اس سے آخر سے حرف علت الف حذف ہو گیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ تدعو، یہ کیا تھا؟ تدعو، وہی لفظ ندعو کی طرح، تو لا آیا، یہ کون سا لا ہے؟ لائے نہیں، لائے نہیں نے آ کر کیا کیا؟ واو کو حذف کر دیا، حرف علت واو تھی اس کو حذف کر دیا، تو یہ ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَا تَمْشِيُّ، یا تھی اس کے بعد، اس کو یا کو حذف کر دیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو یہ یا اس کے اندر مجزوم ہونے کی علامت کسی جزم کو تلاش کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر الف جو ہے وہ حذف ہوا ہے، اس میں واو حذف ہوئی ہے، اور اس میں یا حذف ہوئی ہے۔ یہ ہیں باتیں ہماری فعل مضارع کے اندر، اس کے اعراب تقدیری کب ہوتا ہے اور اعراب ظاہری کب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔